ज़बात मुक़द्दसा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, खुदाया आपके साथ सलाम आपकी समाअतों की नज़र मौला अली का एक खूबसूरत अपने माशूक़ हक़ीक़ी के साथ मेरे आका व मौला गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ऐ खुदा तू ऐसा है जैसा मैं चाहता, तू मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता। तो हम अपने आका व मौला अली तक अपना परे परवाज रखते हुए अपने मौला से मुखातिब हैं, क्या अली आप ऐसे हैं जैसा हम चाहते हैं, आप हमें ऐसा बना दें जैसा आप चाहते हैं। मौला अली तक पहुंचने के लिए सलावत पढ़ दीजिए। हमारी मजालिस में अक्सर वो बेशतर तज़किराए मौला अली, मौला के फज़ाइल, मनाक़िब, मोजज़ात, शुजाअत, हिम्मत, सखावत, सदाकत अमीरुल मोमिनीन का बयान करते हैं अक्सर व बेशतर, और मसाइब में हम फ़कत मौला हुसैन के मसाइब बयान करते हैं। और इस पर कई लोग आवाज़ भी उठाते हैं बाकी 14-12 मासूमीन कहाँ हैं, आप फ़कत उन्हीं का तज़किरा करते हैं। तो याद रखिएगा, मासूम फरमाते कि हम सब के सब शुजाअत में, सखावत में, इल्म में, इबादत में सब के सब बराबर हैं। गोया हम जो मौला अली के जितने फजाइल, जितने मनाक़िब, जितने अजीम मोजज़ात बयान करते हैं, गोया हम उन सब के फजाइल बयान कर देते हैं, क्योंकि सब के फजाइल की असास एक है। अली की शुजाअत वही शुजाअत नक़विया है, वही शुजाअत अस्करिया है, वही शुजाअत हुसैनिया है। सखावत की बात करेंगे तो जिस सखावत अली बयान हो रही है, चूंकि सारे मासूमीन इतने ही सखी हैं, तो गोया अली की सखावत का जिक्र करना गोया जवादुल आइम्मा की सखावत का जिक्र करना है, ज़ैनुल आबिदीन की सखावत का जिक्र करना है। वो और सिलसिले होते हैं जहाँ बाप आलिम बेटा जाहिल, बाप सखी बेटा बखील, बाप अमीर बेटा फकीर। यहाँ पर तो जितनी कहकशाने विलायत है उसके बारे में रसूल कहते हैं, अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, हमारे सारे मोहम्मद। गोया ये सारे जो मौला अली के फजाइल हैं, ये 12 मासूमीन के फजाइल हैं जिन्हें हम बयान करते रहते हैं। जितने मसाइब हैं वो मौला हुसैन के मसाइब हैं। ये मसाइब बयान करने के पीछे वो सारे मासूमीन मौजूद हैं। और दूसरा आपको बता दूं, हर इमाम का अपना अपना एक अलग से चेहरा है। आज हम छठे मौला के हवाले से विचार रही थी कि हम तज़किरा खैर करें अपने उस मौला का कि हम चूंकि हुसैनी भी हैं, अलवी भी हैं, मुस्तफवी भी हैं, तौहीदी भी है, मगर हमें अक्सर क्या कहा जाए, हम ये नहीं कहते कि हम हुसैनी फ़िक़ा से, हम अलवी फ़िक़ा से ताल्लुक़, क्या कहते हैं, फ़िक़े जाफ़री से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारी शरीयत का जो इफ्तिखार है, जो सरनामा है, जो तारुफ है, वो आपका छठा मौला इमाम जाफ़र सादिक़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब आपकी पूरी शरीयत मोहम्मदी, शरीयत मुस्तफ़वी, दीन इलाही, तौहीद इलाही के बुनियाद गुजार और उसका सारा चेहरा अगर आपके छठे मौला सादिक़ आले मोहम्मद है, तो मोमिनीन पर वाजिब है, हमारे जवानों पर, हमारे तमाम तुल्लाब जियां तालिबात मौजूद है, आप पर वाजिब है कि मारिफत इमाम जाफ़र सादिक़ को अपने अंदर मौजूद करें, मालूम करें कि वो मौला जिनके नाम पर हम जिंदा हैं, जिनके नाम से हमारा तारुफ है, हमें पहचाना जाता है, वो क्या थे, उन्होंने क्या कहा। 4000 हदीसें उसूल काफी में अपने आका मौला इमाम जाफ़र सादिक़ से रिवायत है। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करूंगी कि अगर आप फ़िक़े जाफ़री के मानने वाले हैं, अगर उस पे अमल पैरा है, पैरों हैं, चलने वाले हैं, तो जरा सुनाइए तो कितनी हदीसें इमाम जाफ़र सादिक़ की आपको याद है?
4000 حدیثیں. آئمہ میں سب سے زیادہ حدیثیں جن سے وارد ہوئی ہیں وہ آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق ہیں. تو کوشش کیجیے. معرفت امام کیا ہے؟ معرفت امام جعفر صادق یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر فرامین اور اقوال آپ کو معلوم ہو، آپ کی زندگیاں ان اقوال کے سائے میں بسر ہو رہی ہو. آپ پوچھئے ہم جیسے ذاکرین سے کہ ہمیں وہ حدیثیں سناؤ جو معصومین نے فرمائی ہیں. ہمیں اپنی نہ سناؤ، ہمیں ان کی سناؤ کہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، وہ ہم سے کیا مانگتے تھے، وہ اپنا تعارف کیسے کرواتے تھے. ہمیں ان کی زبان میں بتاؤ، کیونکہ ان کی زبان چھپی ہوئی نہیں ہے. زیارتیں ان کی زبان، دعائیں ان کی زبان، بشارتیں ان کی زبان. کھولیے کتابیں اور آپ کو کوئی سنائے. ذاکرین نے بڑے نمک مرچ لگا لگا کے اپنی باتوں کو اتنا مرچیلا بنا دیا ہے، اتنا مثالے دار بنا دیا ہے کہ آپ کی نظر ہی نہیں آتی کہ آپ کہیں کہ ہمیں مولا کی زبان میں کچھ سناؤ کہ علی کیا کہتے تھے. ولایت کی اپنی تشریح سے پہلے ہمیں بتاؤ علی ولایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو معرفت چھٹے مولا آپ پر واجب ہے، کیونکہ آپ انہی کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں. فقہ انہی کی ہے، فرامین انہی کے جن پر آپ عمل کر رہے ہیں. اور یہ وہ مولا ہے جن کو زیادہ موقع ملا ہے. اگرچہ علم میں سب برابر ہے، عبادت میں سب آئمہ برابر ہے، مگر اس امام کو موقع ملا ہے تو آپ نے پوری فقہ جعفری کو تدوین کیا. اور آپ کے لیے افتخار کا باعث یہ ہے. لوگوں کو بتائیں، جوان بچے اپنے اسکول یونیورسٹیز میں اس چیز کو ڈسکس کریں. پوری دنیا میں دین اسلام کے 4 بڑے فرقے ہیں، 4 مذاہب ہیں. مذاہب اربع، یہ کہتے ہیں نا مذاہب حنفی، مالکی، شافعی اور جعفری. یہ 4 فرقے، 4 مذاہب اربع انہیں کہا جاتا ہے. دوسرے فرقے جو بنتے رہتے ہیں وہ بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں. یہ 4 وہ مذہب ہیں جو دین کے 4 چہرے ہیں. یعنی حنبلی امام احمد بن حنبل کا لوگ جو ان کو امام سمجھتے ہیں، اپنی اپنی قسمت ہے. کوئی حنبل کو امام بنا لے، کوئی علی شیر خدا کو اپنا امام بنا لے. یہ آپ خوش بخت ہیں. اب یہ جو 4 مذاہب اربع، اور سے بات سنیے گا، ان میں جو حنفی ہے وہ ان کا امام کون ہے؟ امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کا علم اتنا کیسے ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے ایک الگ مذہب کا سردار بن گیا. یہ ابو حنیفہ جس کا اصل نام نعمان تھا، یہ امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھا. اور یاد رکھیے گا، علم بغیر معرفت کے اور دل میں اپنی اکڑ، اپنا تکبر، اپنی ذات کو منوانے کا لالچ آ جائے نا تو وہ علم وبال بن جاتا ہے. ابو حنیفہ نے بھی اپنے مولا و آقا سے علوم حاصل کیے. آپ کو کیا معلوم کہ در علم جعفر صادق کیا تھا؟ ایک وقت میں 4000 طالب علم. مجھے کہا گیا تھا نا کہ مدرسہ بنائے، بچیوں کو بنائے. میں نے کہا نہیں، میرے مولا و آقا امام جس کی میں بیٹی ہوں، جعفری سعادت الحمدللہ، میرے جد کا طریقہ کیا تھا؟ مدرسہ ہے، ممبر ہے، کرسی نہیں، ممبر پہ بیٹھا ہے، ممبر سلونی کا بارے سے. اور آگے کوئی پڑھنے الف میں نہیں آیا، کوئی کچھ ایک چیز نہیں پڑھائی جا رہی. 4000 طالب علم ہے تو سب کے سوال الگ ہے، سب کا علم الگ ہے. کوئی کیمسٹری سیکھنے آیا ہے، کوئی بیالوجی سیکھنے آیا ہے، کوئی علم نجوم کے سوال کر رہا ہے، کوئی علم حیات کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی صوفی اٹھ کر صوفیہ کے عقیدے پوچھ رہا ہے، کہیں پر علم جعفر کی بحث جاری ہے، کوئی اٹھ کر اعداد کا علم. ہمیں کہتے ہیں حساب کر دو، حساب کر دو. یہ حساب کا پیچھے داری ہے. علم جعفر، امام جعفر صادق نے آپ کے جو ہندس ہیں ان ہندسوں سے کائنات کے نظام کو کھنگالنے کا فن ادا کیا ہے. سب کی زبانیں بھی الگ. سبحان اللہ. اب میرا طالب علم بولا ہے، سب کی زبانیں الگ، سب کی نسلیں الگ، سب کی قومیتیں الگ. انگریز مغرب سے چلتے تھے، مغرب سے آئے ہوئے لوگ پوچھے مغرب سے
ایک آیا اس نے کہا کہ میں نے اپنی تحقیق سے یہ سوچا ہے کہ زمین گول ہے. مولا نے کہا تجھے بتاؤں زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے. اس کا بیٹا مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک وقت میں 4000 طلاب اور وہ الف بے والے طالب علم نہیں، ڈاکٹریٹ لیول کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کے لیول کے لوگ بیٹھے ہیں جو رسالے لکھ رہے ہیں. جابر بن حیان کہاں سے سفر کر کے آیا ہے، مولا سے کیمسٹری کے بارے میں ایک سوال کیا ہے. مولا نے کہا جب آپ بیٹھ اور آپ بہت سارے دن بیٹھ اور لکھ 100 رسالے کیمسٹری پہ لکھے ہیں جابر بن حیان نے. اور لوگ جو کہتے ہیں اچھا مجلس ہوسی بھائی ساڑھے کو ٹائم ہے. مذہب کو صرف ایک چھوٹے سے خانے میں بند کرنے والوں سے کہیے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ کائنات کی وہ نور ہے جن کی بیس پر یہ پوری دنیا بنائی گئی ہے. پوچھو ان سے جو پوچھنا چاہتے ہو.